اس کے بعد جو ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے، ایک اہم مسئلہ، وہ ہے قیامت کا، یعنی عقائد میں سے جو ایک آخری عقیدہ اور اہم ترین عقیدہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ قیامت۔ وہ ہے قیامت، جسے عام طور پہ معاد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ معاد یعنی پلٹنا، یعنی انسان پلٹے گا۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے معاد کا، قیامت کا، جو بہرحال آپ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اور معاد کے نام سے بھی اس کو عود یعنی پلٹنا، ٹھیک۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ میم عین الف دال، میم عین الف دال، معاد۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ موت سے انسان کا وجود ختم نہیں ہوتا، نابود نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی الہی ادیان بالخصوص اسلام جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، مٹی میں مل کر نابود نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ایک دوسری دنیا کی طرف۔ دوسری دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ روح جو اس انسان کی حقیقت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک کا نام ہے روح، دوسرے کا نام ہے جسم۔ یہ روح جب اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ سے اس انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اب یہاں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سارے جوابات ہوتے ہیں، وہ اس کلاس کی اس سے باہر ہیں، لیکن کیا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور روح جو ہے وہ کیا ہوگی، اس انسان کے جسم میں واپس پلٹائی جائے گی، اور پھر اس روح کا دوبارہ بدن میں پلٹنا یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا قیامت میں، معاد میں، یعنی اس کو اب دوبارہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، قرآن کی آیات کے اندر بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی کلمہ معاد قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم استعمال کرتا ہے کس معنی میں؟ ایک دوسری زندگی کے سلسلے میں، ایک اخروی زندگی کے سلسلے میں پروردگار استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے مثلا سورہ اعراف کی 29 نمبر آیت ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ جس طرح سے تمہیں خلق کیا تھا، پیدا کیا تھا، اسی طرح سے تمہیں دوبارہ پلٹائے گا۔ تعودون، تعودون یہ اسی عادہ سے ہے، معاد، دوبارہ سے پلٹائے گا۔ یا مثلا روایت میں ہے مولا کائنات سے کہ فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلَقَكُمْ۔ اللہ کے تقوی الہی کی سفارش کر رہے ہیں امیر کائنات کہ تقوی الہی کی رعایت کرو۔ کون سے خدا کی؟ وہ خدا، وہ اللہ کے جس نے تمہیں خلق کیا، الذی ابتدأ خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، اور پھر کیا کیا؟ وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ۔ ابتدا میں تمہیں اس نے خلق کیا، اور تمہاری جو بازگشت ہے، تمہاری جو پلٹ ہے، وہ بھی اسی کی طرف ہے، یعنی تم پلٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تم یہیں کے ہو کے رہ جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا۔
امام نے فرمایا کہ تقوی الہی کی رعایت کرو، خیال کرو. عربی بول رہی ہیں یا ترجمہ؟ ہاں. امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی کی رعایت کرو. وہ پروردگار، وہ خدا، وہ الہی، وہ تقوی خدا کہ جس نے تمہیں ابتدا میں خلق کیا اور جو تمہیں، جس کی طرف تمہاری پلٹ ہے، بازگشت ہے، جس کی طرف تم دوبارہ پلٹے جاؤ گے. یا حتیٰ بعض مقامات پر یہ بھی ملتا ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، یعنی دعاؤں کے اندر اس قسم کے جملات ملتے ہیں کہ مثلا ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کیونکہ ہم دوبارہ پروردگار تیری طرف پلٹیں گے تو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں سے اس طرح سے جائیں کہ جب اس مقام پر پہنچیں تو، کیونکہ وہاں کے اپنے مراحل ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے، تو اس وقت ہمیں مشکل نہ ہو، ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر کے جائیں. تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کلمے کا مختلف انداز میں تذکرہ ملتا ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی معاد کا آنا کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر تو ہم عقلی دلیل دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوگا اس کے اوپر ہم قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے کہ وہاں کیا ہے. جو خدا نے کہا کہ وہاں جنت ہے، وہاں دوزخ ہے، ہم نے سن لیا، کیونکہ ہم خدا پر ایمان لے آئے، کیونکہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، ہم رسول پر ایمان لے آئے. لہٰذا اب کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ ان کے کہنے کے مطابق کہ جناب وہاں پر یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسے سزا ملے گی، ایسے جزا ملے گی. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ ہم خدا کو قبول کر چکے ہیں، ہم رسول کو قبول کر چکے ہیں، ہم قرآن کو قبول کر چکے ہیں. لہٰذا قرآن کے اندر مختلف چیزیں اس سلسلے میں ذکر ہوئی، معاد کا ذکر ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس انسان کے لیے، یہ جو انسان ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ اس کے دو بود ہیں، دو پہلو ہیں اس کے وجود کے. ایک جو ہے وہ مادی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جسم اور ایک روح. یہ جو جسم تھا یہ یہیں رہ گیا تھا، موت آئی. یہ جو موت کا قانون ہے یہ پروردگار عالم کے حتمی قوانین میں سے. دیکھیں یہ جو ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں نا، دنیا میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہم بہت ہی آسانی سے درک کر سکتے ہیں کہ اس جسم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے، اس جسم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے. اس کو ہم درک آسانی سے کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ہم توجہ کریں. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، جب بھی ہم کسی بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا منہ، میری زبان، میرا کان، یہ سب میرے کی طرف نسبت دیتے ہیں. کبھی بھی سنگل اس کو بغیر اضافے کے، بغیر نسبت کے استعمال نہیں کرتے. حقیقت میں یہ جو ہم جس چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں، میں، اس میں کو میرا، میری کہہ کے جو ہم کہتے ہیں میری یہ چیز، یہ جو میری چیز ہے یہ میری کیا چیز ہے کہ جس سے یہ تعلق رکھتا ہے. یہ میری حقیقت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کو آپ اور ہم روح کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو اس پوری زندگی میں، اس 60 70 80 100 200 500 1000 سالہ زندگی میں یہ میں کبھی نہیں بدلتی، یہ ہمیشہ میری رہتی ہے. ہاتھ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کا پورا وجود جو ہے اس کی زندگی کے اندر چند مرتبہ تبدیل ہوتا ہے. یعنی اس کے سیلز جو ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے، جن سے مل کر یہ انسان کا جسم بنتا ہے، اعضاء و جوارح بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ 7 سال کے اندر مکمل طور پہ اس کے جسم کے سیلز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی جو 7 سال پہلے تھے ابتدائی سال میں، 7 سال میں جو تھے وہ اگلے 7 سال میں نہیں ہیں. لیکن وہ انسان ہمیشہ، چاہے وہ جب وہ شروع کے 7 سال کی زندگی گزار رہا ہو یا
70 سال کے بعد زندگی گزار رہا ہو، وہ یہی کہتا ہے میرے اس ہاتھ نے بچپن میں یہ کام کیا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، جبکہ یہ ہاتھ وہ نہیں رہا، میں نے یہ کام کیا تھا. یا مثلاً اگر کسی شخص نے، یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ 7 سال میں تبدیل ہو جاتا ہے، 7 سال والے سیل آپ کے بعد 7 سال کے بعد آپ کے جسم میں نہیں ہوتے. ایک انسان نے قتل کیا ہے، وہ قتل کر کے بھاگ گیا، 20 سال کے بعد آئے، قطعاً سائنس کیا کہتی ہے، اس کے جسم کے سارے سیلز تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی وہ ہاتھ، اگر ہم دقت کریں تو وہ ہاتھ جس نے وہ چاقو اٹھایا تھا، جس نے وہ پسٹل اٹھائی تھی اور وہ چلائی تھی، وہ ہاتھ نہیں ہے. یہ 2 مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، کہتے یہ انسان وہی انسان ہے. یعنی اس کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلی، اس کی حقیقت وہی ہے. اور اس کی حقیقت کس سے تھی؟ وہ میں، وہ جو میں ہے وہ اس کی حقیقت میں روح کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ انسان، اس سے ہٹ کے ہمیں قرآن یا اہل بیت علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھئی یہ 2 چیزوں کے تم مجموعے ہو، ایک تمہاری روح، ایک تمہارا جسم. اب قرآن میں سنت میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ کلمہ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موت، یہ جو روح ہے، انسان جب اس دنیا میں آیا، اس نے زندگی گزاری، ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے. تو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے تو اس انسان کی جو روح ہے وہ اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے. جب روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو اس وقت اسی چیز کو ہم نام دے دیتے ہیں، کس چیز کا؟ موت کا. یعنی دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل کا نام کیا ہے؟ موت. قرآن مجید نے اس سلسلے میں بالکل واضح کہا کہ بھئی یہ ہماری سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ تم اس دنیا میں رہو گے نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پالے گی، موت آئے گی. موت کیا کرے گی؟ روح کا جسم سے رابطہ ختم کر دے گی. جسم یہاں رہ جائے گا، روح جو ہے اس سے جسم سے باہر نکل جائے گی. لہٰذا قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا اور مختلف انداز میں اس چیز کو بیان کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ موت آئے گی اور پروردگار عالم کا فرشتہ آئے گا، وہ اس مومن کو، یہ مومن کے لیے آیت ہے باقاعدہ، کہ اس کو پلٹائے گا اپنی طرف. کیسے آئے گی؟ سب کو ایک طرح کی ہوگی. اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرق کرتا ہے. تب قرآن کہتا ہے کہ فرق کرتا ہے، سب کی موت ایک جیسی نہیں ہے. مثلا جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کو سلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مومن کی اہمیت اتنی ہے کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، یقولون سلام علیکم. یہ مومنین سے کہتا ہے، مومن سے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سلام کرتا ہے. موت تو سب کو آئے گی لیکن سب کو ایک جیسی نہیں آئے گی. ادخلوا الجنہ، سلام کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مومن کے لیے. کافر کے لیے کیسی ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق. یعنی یہ جو موت جب ان کو آتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتا ہے. کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہروں پر
اور ان کی پشت پر، ان کی کمر پر مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ جبکہ مومن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مومن کے کہتے ہیں آتے ہیں اس کے پاس ملائکہ، آتے ہیں جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو جنت والی آیت ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے، جو مومنوں کے بارے میں آئی ہے۔ نحل کی آیت نمبر 32۔ جی سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سورہ نحل کی آیت نمبر 32۔ اس کے اندر باقاعدہ بیان کر رہے ہیں موت آتی ہے، پھر موت جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بھی مختلف مراحل ہیں جو آپ سنتے ہیں اکثر۔ مثلا ایک مرحلہ آتا ہے سکرات الموت کا، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ وجاءت سکرات الموت بالحق، یعنی وہ ایک مرحلہ ہے کہ جو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے انسان کا، کہ جب انسان جو ہے وہ ایک مستی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکرات الموت۔ اتنی سخت، بعض تعبیرات کے اندر ہے کہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اس وقت، اور اس سختی کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اور بھی اس کے مختلف مراحل ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے، وہ یہ کہ موت کے بعد ہونا کیا ہے۔ ہمیں جانا ہے معاد کی طرف نا، تو یہ موت آ گئی انسان کی، جب موت آ گئی تو اس کے بعد جب جیسے ہی موت آتی ہے انسان منتقل ہو جاتا ہے کہاں؟ برزخ میں۔ ابھی تک اس دنیا میں تھا، اس دنیا کے بعد جیسے ہی اسے موت آئی وہ چلا گیا کہاں؟ برزخ میں۔ یعنی موت کے بعد دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے برزخ، جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اختتام اس کا قیامت پہ ہوگا۔ جب سے کائنات بنی، جب سے انسان خلق ہوا اور اس دنیا سے گیا، تو جو بھی انسان گیا وہ عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں، یعنی قبر برزخ ہے، قبر کا دوسرا نام برزخ ہے۔ اس برزخ کو کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ۔ تو برزخ جیسے انسان مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ موت سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ ہے برزخ کا زمانہ۔ اور پھر جب دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے عالم آخرت، کہ جو قیامت سے شروع ہوگی اور ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو ہم کہتے ہیں قیامت کبریٰ۔ ہاں، جو قیامت کے بعد جو آنی ہے نا زندگی، اس کو ہم کہتے ہیں قیامت کبریٰ، اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کے اوپر ایک قیامت آتی ہے، لیکن وہ قیامت صغریٰ ہے، اور جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر جو قیامت ہوگی وہ کبریٰ ہوگی۔ تو ابھی جب انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے۔ وہ برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کے اندر، روایات کے اندر، کہ برزخ کے اندر اچھے لوگ، نیک لوگ نعمتوں سے استفادہ کریں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے، جو برے ہوں گے، وہ عذاب برزخی میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح سے برزخی زندگی کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو اس کا رابطہ بالکل منقطع نہیں ہوتا اپنے اس دنیا میں رہنے والے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، یعنی اپنے وہ پسماندگان کے احوالات سے باقاعدہ آگاہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں، حتیٰ ان کی ملاقات کرنے کے لیے ان سے، یعنی ہمارے رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ جب یہاں سے کوئی انہیں نیک اعمال بھیجتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔
اور حتیٰ روایات میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں، وہ جب برزخ میں جائیں گے تو ان میں سے اگر کوئی قرآن نہیں جانتا ہوگا تو اس چاہنے والے کو عالم برزخ میں قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی، اسے قرآن سکھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام کاظم کی روایت ہے، من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبرہ ولیرفع اللہ بہ من درجتہ۔ کیونکہ آپ نے شاید یہ روایت سنی ہوگی کہ قیامت میں قرآن کہا جائے گا کہ پڑھو اور درجے لیتے رہو، قرآن کو پڑھو اور قرآن کی آیت پڑھو اور درجہ تمہارا بڑھتا رہے گا۔ تو یہ پروردگار کا لطف ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر کہ امام فرماتے ہیں جو بھی ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ مرتا ہے اور وہ قرآن کو اچھی طرح سے نہیں جانتا تو اسے قبر میں قرآن سکھایا جاتا ہے تاکہ خدا اس کے درجے کو بلند کر دے۔ تو یہ کچھ چیزیں اس دنیا کے اندر، یعنی جسے ہم عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں، اس چیز میں انسان کا ربط، تعلق بالکل ختم نہیں ہوتا۔ پروردگار کی طرف سے کچھ چیزیں اس کو سکھائی بھی جا رہی ہیں اور یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے ہوئے تحفوں کو وصول بھی کر رہا ہے، ان کی طرف سے پریشان بھی ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر اس وقت برزخ کے اندر جب یہ انسان ہوتا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں، یعنی اس کا تعلق ایسا نہیں کہ بالکل انسان کا ختم ہو جائے۔ تو جی نفس تو ہے، روح تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس روح کا تعلق اس دنیا سے بالکل ختم نہیں ہوا، ابھی ایک تعلق باقی ہے۔ لہٰذا وہ بعض روایت میں تو ملتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں ہر جمعے کے دن عصر کے وقت جو ہے وہ آتے ہیں، یعنی شب جمعہ میں، بعض میں شب جمعہ بھی ہے، بعض میں رمضان میں کے جمعے میں ملتا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ تو اس برزخ کے اندر سمجھ لیں دوزخ بھی ہے، برزخ میں جنت بھی ہے، لیکن وہ کون سی جنت ہے؟ وہ برزخی جنت ہے۔ وہ دوزخ کون سی ہے؟ برزخی دوزخ ہے۔ یعنی ممکن ہے یہاں پر کوئی جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر، یعنی برزخ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہے برزخ کے، کیونکہ وہ ہمیشہ والی جو جہنم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قیامت کے بعد ہے۔ اس کے اندر جائے، ممکن ہے کہ اس کی تھوڑی خدمت ہو، وہاں پر تھوڑی پٹائی وٹائی ہو اور اس کے بعد وہ کیا ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہیں برزخ کے اندر ہی اس کو شفٹ کر دیا جائے اچھے مقام پر، اور وہ گناہوں کو دھونے کا ایک، مومنین کے گناہوں کے دھونے کا ایک مقام ہے۔ لیکن مولانا میں نے ایک بات سنی ہے کہ مولا علی ہمیں شفاعت دلا دیں گے، بخش دیں گے، ایسا کچھ۔ شفاعت جو ہے وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی حق ہے، لیکن شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جگہ پر آ کر اہل بیت آپ کی مدد کریں ایسا ہے، قبر میں مولا کائنات آئیں گے، موت کے وقت بھی آتے ہیں، موت کے وقت بھی آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں، تو وہ قبر میں اس وقت جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی، قبر کی جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی۔ جب برزخ میں چلے گئے تو یہاں پہ روایت ملتی ہے کہ اپنی قبر کا انتظام کر کے آؤ، اپنی قبر کا انتظام کر کے آؤ، یعنی تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ تم قبر کے اندر سکون سے زندگی گزار سکو، یعنی برزخ کے اندر اپنی زندگی گزار سکو۔ تو وہ پھر دیکھیں، وہ جو روایات ہیں اہل بیت کی وہ پھر چلی جاتی ہیں کہاں؟ قیامت والے مراحل پہ، کہ صراط پہ، میزان پہ اہل بیت آئیں گے اور وہ مدد کریں گے اپنے چاہنے والوں کی، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ شفاعت کا تعلق جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے قیامت سے۔ اس سے پہلے امیر مومنین، ائمہ معصومین، یہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔
کرتے ہیں. بالکل کریں گے اگر ان کا چاہنے والا ہے تو. جو آپ نے گناہ کے دھل جانے کی بات کی کہ مطلب اس کے تو قیامت قدرہ میں بھی ایسا ہوگا. مطلب اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا جہنم میں, جو جہنم میں چلا گیا وہ چلا گیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہر کچھ نہیں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جائے گا جنت میں, لیکن دیکھو اپنے گناہوں کی بخشش, ہر مومن جنت میں جائے گا. گناہ کی سزا بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ یہ برزخ کے اندر سزا, وہ جو قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد بھی اسے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان مشکلات میں ممکن ہے اس کے گناہ دھل جائیں. لہٰذا میں نے شاید آپ کی خدمت میں پڑھی تھی وہ حدیث یا نہیں پڑھی تھی جناب سیدہ کی, کہ جس میں اس عورت نے آ کر کہا کہ میرے شوہر نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ میں آپ کے شیعہ میں سے ہوں یا نہیں ہوں. تو وہاں پر جناب سیدہ نے کہا تھا پاک ہوگا وہ. تو وہ پاک ہوگا, چاہے ممکن ہے وہ پاک اسی دنیا میں پاک ہو جائے بیماری کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ممکن ہے کہ جان نکلتے وقت پاک ہو, ممکن ہے عالم برزخ میں پاک ہو, ممکن ہے وہ قیامت کے بعد مختلف مراحل سے سختیوں سے گزرنے کے بعد پاک ہو. اینڈ میں وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا. وہاں پر بھی موجود ہوں گی جو آپ شفاعت کی روایات جو ہیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں پر شفاعت کریں گی اپنے چاہنے والوں کی. تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ شخص جنت میں جائے گا, لیکن مختلف, البتہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے. خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. قبر کے انتظام سے یعنی وہی ہے کہ برزخ میں جو حساب کتاب ہے نا. جی 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 کیونکہ قبر میں جاتے ہی قبر سے مراد برزخ ہے. جی جی سر آپ نے وہ اپنی بولی تھی روایت, وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں اور وہ جب برزخ میں جائیں گے تو ان کو امام موسیٰ کاظم کی روایت تھی نا. ہاں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ اچھی طرح قرآن نہیں جانتے, قرآن نہیں جانتے تو انہیں اس کے اوپر والی جی اس کے اوپر والی اس سے پہلے جو کیا تھی وہ جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں اور وہ جب برزخ میں جائیں گے تو ان کو اس کے آگے نہیں قرآن سکھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا. ان کو قرآن, اگر وہ اچھی طرح قرآن نہیں جانتے تو انہیں قرآن جو ہے وہ قبر میں یعنی سکھایا جائے گا تاکہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کر دے. اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی تھی میں نے, یہ نہیں پڑھی تھی. اس سے پہلے وہ 2 آیتیں پڑھی تھیں کہ جس کے اندر ملائکہ جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ جو گناہ گار ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, جو ظالم ہیں, ان الذین توفاہم الملائکہ, وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اپنا ہاں یہ نہیں تھی, وہ دوسری تھی. سر یہ امام موسیٰ کاظم کی حدیث تھی نا, بس یہ قرآن پڑھانے میں. جی 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 ہاں وہ پہلے والی تھی سورہ سر یہ اسی حدیث کو کہہ رہی ہے وہ کہ قرآن جو آپ نے صحیح ٹھیک تھوڑا سا ان کے الفاظ آگے صحیح ٹھیک. تو یہ جو ہے انسان جو ہے وہ عالم برزخ میں چلا گیا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے قیامت کی. البتہ اس سے پہلے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بہت ہی مقدمات طے کرنے پڑیں گے, مشکل ہو جائے گی. لیکن قرآن میں جس طرح سے بعض چیزیں, بعض شبہات کا جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم سے نے پرندوں کے ٹکڑے کیے اور ان کو ملا دیا آپس میں, اور پھر وہ پروردگار کے اذن سے دوبارہ زندہ ہو گئے. تو ممکن ہے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہو جائے.
پروردگار دکھا رہا ہے کہ سب کو مکس کر دیا، سب الگ الگ خود بخود ہو گئے۔ اگر اس انسان کے ذرات اس مٹی کے اندر بکھر بھی گئے ہیں جسم کے، تو وہ پروردگار جو اسے پہلی مرتبہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانا یعنی دوبارہ جوڑنا مشکل نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ اسی طرح سے موت کے بعد زندہ ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت عزیر کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت عزیر کا جو گدھا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ خود جو ہے وہ اٹھ گئے۔ کتنی دیر؟ تھوڑی دیر سوئے، کتنی دیر سوئے؟ یعنی اتنی دیر سوئیں کہ وہ جانور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ذرات بکھر گئے۔ کھانا صحیح ہے، یہ ہے قدرت پروردگار۔ تو پروردگار عالم جس طرح سے تو یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ایک چیز جو ختم ہو جائے اس کو دوبارہ پروردگار جوڑ لے، یا ایک چیز جو ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ، کیونکہ دنیا کے اندر یہ جو ہم دیکھتے ہیں مثلا ایک انسان مرا، اس کے جسم کے جو ذرات ہیں وہ زمین کا حصہ بنے، زمین میں درخت لگا ہوا ہے، وہ درخت جو ہے وہ اس کو اپنی غذا کے طور پہ لے رہا ہے، اس غذا کے نتیجے میں اس پھل کے اندر، اس درخت کے اندر پھل آ رہا ہے، وہ پھل پھر کسی انسان کے وجود کا، کسی بھی مخلوق کے وجود کا حصہ بن رہا ہے، پھر وہ مخلوق جو ہے مثال کے طور پہ اگر حلال ہے اسے انسان کھا رہا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، یعنی وہ جو مرا تھا اس کے ذرات وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں کتنے وجود کے اندر منتقل ہو گئے۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں اس طرح سے کہ خدا قادر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، جس طرح پہلے قدرت رکھتا تھا خلق کرنے پہ، اسی طرح بعد میں بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہ میں نے بہت ہی سطحی جواب دیا ہے، یہ اشکال یا یہ اعتراض جو ہے بہت اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں، تو میں ان کی طرف نہیں گیا۔ خیر جی، برزخ کے اندر جسم برزخی ہے، تحفے بھیجتے ہیں، تو تحفے اس کی روح کو ملتے ہیں، یعنی ہم تحفہ بھیجتے ہیں یہاں سے سورہ کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ہم تحفہ مثال کے طور پہ صدقہ بھیجتے ہیں تو صدقے کا جو اثر ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے۔ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی کی طرح نہیں ہے، فرق کرتی ہے۔ یہ عالم برزخ گزارنا ہے آپ نے، اور گزارنے کے بعد جو ہماری جو اصول دین میں سے جو چیز آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے قیامت۔ قرآن مجید میں قیامت کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، تقریباً 70 مختلف تعبیرات قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے اندر اس قیامت کے سلسلے میں 70 کے قریب مختلف تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں مثلا یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الدین یعنی جزا کا دن، یوم الجمع اجتماع کا دن، یوم الفصل جدا ہونے کا دن، یوم الخلود ہمیشہ رہنے والا دن۔ یہ ساری کی ساری جو قیامت کی مختلف خصوصیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو یہ آئے گی کہ قیامت قرآن میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جب قیامت کو، جو میں نے عرض کیا کہ قیامت کی جو کیفیت ہے وہ خود قرآن بتائے یا رسول و آل رسول بتائیں، تو قرآن نے جو ہے قیامت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا کہ قیامت ممکن ہے، یعنی اس دن کا ہونا ممکن ہے۔ پروردگار نے اس چیز کو بیان کیا ہے، امکان ہے قیامت کو، تبین امکان، اس کے ہونے کو بیان کیا ہے کہ جناب یہ جو ہے کہ قیامت میں دوبارہ انسان زندہ ہوگا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم قبول نہ کر سکیں، نہیں، ممکن چیز ہے۔ مثلا یعنی جب قیامت کے مخالفوں سے پروردگار خطاب کرتا ہے
دوبارہ اس کو زندہ کرنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محال ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دفعہ مر گیا دوبارہ زندہ ہو گیا، تو قرآن ایک مرتبہ آتا ہے کہتا ہے نہیں یہ کام ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ مثلا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیونکہ ہم جو ہے مر گئے اور خاک ہو گئے تو یہ جو ہے ہمارا پلٹنا بعید ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ قاف آیت نمبر 2 اور 3۔ اسی طرح سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 49 اور 98 کے اندر بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب ہڈیاں جو ہیں وہ کیا ہو گئیں؟ خاک ہو گئیں، خاک۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہمیں دوبارہ نئے طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ان کا تعجب ہے، قرآن جو ہے اس کے تعجب کو ختم کر رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ یہ امکان رکھتی ہے بلکہ ایک دن ایسا آئے گا اور حتماً تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی خود نہ صرف یہ کہ خدا یہ امکان نہیں رکھتی بلکہ پروردگار عالم قدرت بھی رکھتا ہے اور تمہیں ایک دن دوبارہ سے پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ اور نہ صرف اٹھائے گا بلکہ پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس دن کا آنا ضروری ہے۔ اور اس دن کی کیفیات کیا ہوں گی؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس دن کی کیفیات کو بھی بیان کیا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا، کس طرح سے لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔ بس یہ قیامت امکان بھی رکھتی ہے قرآن کی نگاہ میں، آئے گی بھی، اور اس کی کیفیت کیسی ہوگی اس چیز کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اللہ جو ہے وہ قادر ہے، قدرت۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ قدرت نہیں رکھتا؟ قرآن مجید میں پروردگار نے نہیں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے مردوں کو زندہ کیا؟ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تم کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ یہ عجیب مطلب بات ہے کہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوگا؟ کہ تم دیکھا نہیں ہے؟ پروردگار نے زندہ کیا ہے، پروردگار زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، خلاق العلیم ہے۔ وہ پروردگار جس نے پہلے خلق کیا جب کچھ نہیں تھا، تو ہونے کے بعد دوبارہ اس کو خلق کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے 2-3 نمونے کہ پروردگار نے ان کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے کہ پروردگار اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بہت سے واقعات بھی پروردگار نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے انبیاء کے کہ جناب وہ زندہ ہوئے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا، مرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ یہ خود معاد کے امکان کے اوپر ایک دلیل ہے کہ زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ سر میں نے ایک واقعہ میں تو مولا علی نے بھی کسی کو زندہ کرا تھا۔ ہاں بہت سے واقعات ہیں بالکل، لیکن ہم یہ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں نا۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پروردگار نے یہ طاقت دی تھی۔ تو
اس کے علاوہ بھی بہت ساری پروردگار نے تشبیہات بھی استعمال کی ہیں کہ کس طرح سے پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرتا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتشیر صباحا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا. زمین کو مرنے کے بعد پروردگار دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو پروردگار نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ چیز ممکن بھی ہے اور ہم کریں گے بھی، اور اس کی خصوصیات، اس کے آثار بھی یہ ہوں گے. اس چیز کے اوپر آ کر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا ضرورت ہے قیامت کی. اصل مسئلہ ہمارا یہاں پر آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے قیامت کی. پروردگار نے خلق کیا، یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے عقلی اعتبار سے کہ قیامت ہو؟ قرآن کو ابھی سائڈ میں کر دیجئے. کیا آپ کے پاس معاد اور قیامت کے واقع ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ قرآن نے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن نے اس مقام پر باقاعدہ استدلال کیا ہے، لیکن اگر ہم عقلی اعتبار سے بھی آئیں تو عقلی اعتبار سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے. مثلا ایک دلیل دی جاتی ہے معاد کے ہونے پر، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل حکمت یا برہان حکمت. جس طرح سے خدا کے وجود پر ایک برہان ہے جس کو ہم کہتے ہیں برہان نظم، اسی طرح سے ایک برہان، ایک دلیل ہے جو کہ قیامت کے ہونے کے اوپر ہماری رہنمائی کرتی ہے، عقلی دلیل ہے. عقل کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، وہ ہے برہان حکمت. برہان حکمت کیا ہے؟ برہان حکمت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے توحید، کیونکہ ہم نے توحید پڑھ لی ہے، ہم توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو جب ہم نے توحید پر، خدا پر عقیدہ رکھا ہے تو اس کی ساری صفات کے اوپر بھی ہم خدا کو حکیم جانتے ہیں، حکیم مانتے ہیں. یعنی فضول اور بے مقصد کام وہ ذات حکیم نہیں کرتی. وہ ذات حکیم بے نیاز ہے. خدا کی ذات کے لیے کوئی غایت، کوئی مقصد، خدا کی ذات کے لیے کوئی غایت قابل تصور نہیں ہے خدا کی ذات کے لیے. لیکن عین حال اس کا جو فعل ہے، اس کا جو عمل ہے وہ حکیمانہ ہے. یعنی وہ جو بھی کام کرے گا وہ حکیمانہ عمل ہوگا، اور اس کی کوئی نہ کوئی غایت، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوگا. تو یہ جو مخلوقات ہیں، پروردگار ان مخلوقات کو کیوں خلق کر رہا تھا؟ اس لیے خلق کر رہا تھا کہ یہ اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچے. انسان کی خلقت اس کے افعال میں سے، خدا کے افعال میں سے، خدا کے کاموں میں سے جو خدا نے کیا ہے، ایک کیا ہے؟ انسان کو خلق کیا. ان میں سے ایک ہے جو حکمت کی بنا پر ہے. ہم نے کہا خدا کا جو ذات خدا کی کوئی غایت نہیں ہوتی کہ جی ہم جب ایک کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے. نہیں، خدا ہماری طرح نہیں ہے کہ خدا کو کوئی فائدہ پہنچے گا انسان کو خلق کرنے سے، بلکہ خدا کیونکہ حکیم ہے، خدا کی اور دوسری صفات ہیں، فیاض ہے. خدا چاہتا ہے کہ مخلوق کمال تک پہنچے. اس مخلوق کو کمال تک پہنچانے کے لیے خدا کے فعل کے اندر غرض ہے، غایت ہے، مقصد ہے. کیا ہے وہ؟ یہی ہے کہ یہ کمال تک پہنچے، یہ اس مطلوب تک پہنچے. بس یہ حکمت سے خالی نہیں ہے خدا کا فعل. اس کا وہ کیا ہے؟ خاص مقصد ہے. وہ کیا ہے مقصد؟ مقصد یہی ہے کہ وہ اس نے خلق کیا ہے تاکہ یہ اس کمال ابدی کو حاصل کرے. اس کا مقصد یہ ہے اخروی کمال تک پہنچے. کیوں؟ وہ کمال اخروی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یعنی اس دنیا کے بعد جب یہ اس دنیا میں جائے گا تو یہ اخروی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ زندگی بھی ان چند سالوں کی زندگی کی طرح ہوگی تو یہ اس کی خلقت لغو آئے گی، فضول ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا
پروردگار عالم کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس انسان کو ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کرے، اس کے لیے مقرر کرے، تاکہ یہ اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمالات کے ساتھ اپنی حیات کو آگے بڑھائے۔ لہٰذا اسی حکمت کے اوپر قرآن کی جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 اور 116 ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ پروردگار عالم نے تمہیں بے مقصد بیہودہ خلق کیا ہے، بے فائدہ، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹو گے، فتعالی اللہ الملک الحق، بس خدا والا ہے، خدا فرمان روان حق ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر پروردگار اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی کو قرار نہ دے تو یہ عبث ہونا لازم آتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہو، ایک دوسرا مقام ہو کہ جہاں پر یہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کمال کی زندگی کو بسر کرے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل یا برہان حکمت، حکمت برہان حکمت۔ اس کے اوپر اور بھی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، مثلا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یا مثلا فرماتا ہے ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی سورہ مومنون کی، بہت ہی واضح ہے۔ کیا؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 اور 16 بہت ہی واضح ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جو ہے بے مقصد فضول خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ ایک دوسرا جو برہان، جو دوسری دلیل اس مسئلے کے اوپر، اس معاد کے اوپر پیش کی جاتی ہے، وہ ہے برہان عدالت، دلیل عدالت۔ خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ عادل، خدا عادل ہے، اس کی طرف سے ظلم ممکن نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا عادل ہے تو اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا۔ ایک دو، خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نیک انسان کو اس کی نیکی کا صلہ اور ہر برے انسان کو اس کی برائی کی سزا ملے۔ یہ خدا کی عدالت کا تقاضا ہے، اچھے انسان کو اچھائی کا صلہ، برے انسان کو برائی کا صلہ۔ اب جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اعمال کی سزا اور جزا یہ انسان دیکھے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں، لوگوں کو ان کی اچھائی کا صلہ اس دنیا کے اندر مکمل نہیں مل پاتا یا ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا اس دنیا کے اندر نہیں مل پاتی۔ اصلاً دنیا کی ظرفیت کیفیت ایسی ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے 50,000 آدمیوں کو قتل کیا، اس کو کیا کریں گے؟ ایک دفعہ سے زیادہ تو نہیں ماریں گے، قصاص ایک دفعہ ہوگا اس کا۔ تو کیا آیا یہ اس کے برابر ہے جو اس نے کام کیا ہے؟ آیا یہ اس کی سزا واقع ہو سکتا ہے؟ بس خداوند متعال کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کوئی دوسرا جہان ہو، ایک کوئی دوسری حکومت، دوسری مملکت، دوسری دنیا ہو کہ جہاں پر اس انسان کو اس کے اچھے اعمال اور اس کے برے اعمال کے مقابلے میں اجر و عذاب ملے، جو اس نے کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہو۔ بس یہ عدالت پروردگار کا تقاضا ہے،
عدالت پروردگار یہ کہتی ہے کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے. قرآن میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 اور 22 اس میں پروردگار فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. ایڈریس لکھ لیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہ لوگ کہ جنہوں نے جو گناہ کے مرتکب ہوئے، میں ترجمہ جو کروں گا وہ روان ہوگا، مطلب بالکل ویسا نہیں ہوگا. ہاں، وہ لوگ کہ جو مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کی طرح قرار دیا جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے. یعنی ان کی زندگی اور ان کی موت جو ہے ایک جیسی ہو. کتنی بری کیا ہے عدالت ہے، کتنی بری، کتنا برا فیصلہ ہے، کتنا برا فیصلہ ہے. یعنی برے کام کرتے رہے دنیا میں، عیاشیاں کرتے رہے، اور آخرت میں بھی تصور کرتے ہیں ایسے ہی ہو. کتنا برا فیصلہ ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے. خدا آسمان اور زمین کو اس نے حق خلق کیا ہے تاکہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ جو انجام دے اسے اسی کا صلہ ملے، اور جو مورد ستم، اور کوئی بھی شخص جو ہے مورد ستم واقع نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. یعنی عدالت پروردگار، جو تم نے یہاں کیا ہے اس کا تمہیں وہاں، یہاں پر نہیں مل سکا وہاں پر ملے. تم نے یہاں اچھائی کی تھی، تمہیں وہاں اس اچھائی کا صلہ جو اس دنیا کے اندر نہیں مل سکتا تھا، پروردگار ایک دوسری جگہ دے جہاں پر اس کا صلہ ملے. برائی کی تھی، برائی کا صلہ. تو یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم کہیں کہ عدل الہی محقق اس دنیا کے اندر تو نہیں ہوا، خدا عادل ہے، تو اس کے لیے ایک دوسری جگہ ہو کہ جہاں پر پروردگار عالم اس عدل کو اقامہ کرے، یعنی یہ عدل محقق ہو. اور یا مثلاً یہ کہتے ہیں بس افنجعل المسلمین کالمجرمین، وہ جو بیچارے اطاعت گزار ہیں وہ کیا مجرمین کی طرح سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کس طرح سے ہم جو ہے ان کو ایک ہی صف کے اندر کھڑا کر دیں؟ ایک مجرم ہے، ایک بیچارہ تسلیم شدہ ہے اللہ کے سامنے، سب کو ایک ہی جگہ پر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دو دلیلیں یہ معاد کے اوپر عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں. ایک دلیل حکمت یا برہان حکمت، دوسری برہان عدالت یا دلیل عدالت. ایک کی بنیاد جو ہے خدا کی حکمت کے اوپر ہے، دوسری کی بنیاد خدا کی عدالت کے اوپر ہے. کہ تو یہ بس معاد ہوگی، عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. اب جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت کچھ بیان کیا ہے. مثلا قیامت کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں. دنیا کے اندر زلزلے، یہ کیا ہے؟ قرآن کی تباہی، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی جب قیامت آ رہی ہوگی تو دنیا میں کیا ہوگی؟ تباہی ہو رہی ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. یعنی وہ جو زلزلہ آئے گا اس وقت، جو امر عظیم ہے، وہ دن کہ جب عورت جو ہے اپنے شیر خوار بچے کو جو ہے وہ چھوڑ دے گی. اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی. پہاڑ جو ہے اپنی جگہوں کو چھوڑ دے گا،
وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سراب کی طرح سے ہو جائے گا پہاڑ. زمین کیا ہوگی؟ پھیل جائے گی. دریا جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ان کے درمیان شگاف پڑ جائیں گے. یا مثلاً زمین جو ہے وہ کھنچ جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اسی طرح زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کے اوپر، یہ زمین کے اندر تبدیلیاں تھیں، آسمان کے اوپر بھی تبدیلیاں ہوں گی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے کیا ہو جائیں گے؟ وہ تاریک ہو جائیں گے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، نور ختم ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. آسمان میں شگاف پڑ جائے گا. یعنی یہ ساری کی ساری تبدیلی دنیا کے اندر آئے گی. اور پھر اس کے بعد جو قرآن کہتا ہے اور جو روایات بتاتی ہیں، 2 سور پھونکی جائیں گی. 2 سور. ایک سور وہ ہوگی کہ جب وہ سور پھونکی جائے گی تو سارے کے ساری مخلوقات مر جائے گی، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، کوئی بھی. وہ پہلی سور ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری ایک سور پھونکی جائے گی کہ جس کے بعد سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور محشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے، عالم محشر کی طرف. سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کے اندر اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے. سر اگر سورج لپیٹ دیا جائے گا، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جب قیامت کا وہ دن آئے گا تو سورج اور قریب ہوتا جائے گا ہمارے. وہ تو آ گیا نا، تباہی ہو گئی. پھر اس کے بعد سب ختم. جب ختم پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک سور پھونکی جائے گی، سارے کے سارے ختم. البتہ یہ تقدم و تاخر، یعنی پہلے کیا ہوگا پہلے کیا نہیں ہوگا، یہ کوئی قرآن میں اس طرح سے نہیں آیا. یہ علامات ہیں کہ قرآن یہ چیزیں ہوں گی نا. تو یہ سورہ زمر کے اندر پروردگار فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. ایک سور پھونکی جائے گی، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوشی کی تعبیر ہے، مگر یہ کہ خدا کسی کو چاہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ سب کھڑے ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے قیامت کے مراحل کا سامنا کرنے کے لیے. یعنی اب جب یہ کھڑے ہوں گے تو جی حاشر کی طرف اب یہ نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور پھر یہ اپنے اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے وہاں پر تیاری کر رہے ہوں گے یا جواب دے رہے ہوں گے. وہ جواب کس طرح سے ہوگا یہ خود ایک نامہ اعمال کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن قرآن کے اندر کچھ گواہوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت میں کچھ گواہ ہوں گے اس انسان کے اوپر. خدا پہلا گواہ خود خدا ہے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. سورہ یونس آیت نمبر 46. خدا خود ان کے اوپر ایک گواہ ہوگا. پیغمبر اور اولیاء خدا ان پر گواہ ہوں گے. سورہ نحل آیت نمبر 89. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یعنی اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر امت کے اوپر گواہ ان کے اپنے درمیان میں سے ہوں گے، یعنی ان کے نبی ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، اور آپ یعنی رسول خدا کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان نبیوں کے اوپر گواہ ہوں گے. ائمہ معصومین گواہ ہوں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 143. سورہ بقرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ
سورہ بقرہ آیت نمبر 143. فرشتے گواہ ہوں گے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, اس کو دھکیلنے والا اور گواہ ہوگا اس کے اوپر. سورہ قاف آیت نمبر 21. انسان کے اعضاء و جوارح انسان کے اوپر گواہ ہوں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم, وہ دن کے جیسے ان کی زبان, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کی مخالفت میں بما کانوا یعملون, جو انہوں نے انجام دیا تھا اس کے مقابلے میں ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اسی طرح زمین جس کے اوپر یہ انسان چلتا ہے قیامت میں یہ اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارہا, خبروں کو وہ زمین جو ہے وہ نشر کرے گی. زمانہ جو ہے وہ بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہے. تو یہ کس طرح ہوگی شہادت, کس طرح سے شہادت دیں گے, یہ اس کی تفصیل اپنی جگہ, لیکن یہ قرآن کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں, حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ یہ قیامت میں گواہ بن کر انسان کے سامنے ہوں گے. انسان میزان کے مقام پر پہنچے گا قیامت میں. ایک دوسرا اہم ترین مقام میزان کا مقام ہے, جہاں پر انسان کے اعمالوں کو دیکھا جائے گا, تولا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, دیکھیں گے کتنا سنگین ہے, کیا ہے, جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ فلاح پانے والا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کے عمل کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا, اپنے ساتھ نقصان کیا, اپنا نقصان کیا. اسی طرح اور بھی آیات موجود ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یہ دوسری آیت ہے سورہ قاریہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اور اسی کے بعد میں کیا فرمایا, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا ہلکا ہوگا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اس کی جگہ کیا ہے, حاویہ ہے. پھر جس کا ہلکا ہوگا یعنی اوپر ہوگا, جس کا نیچے ہوگا وہ بھاری ہے نا. بھاری ہونا علامت ہے کس چیز کی, نیچے ہونے کی. ہلکا ہونا علامت ہے اوپر ہونے کی. جی آراف جو ہے بالکل ہے ایک مقام. اس آراف کے بارے میں البتہ 2-3 چیزیں ہیں, میں 1 منٹ عرض کرتا ہوں. صراط بھی ہے, ٹھیک ہے, جسے آپ سب جانتے ہیں پلے صراط کے نام سے. اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ قرآن میں اشارہ ہے اس کی طرف بھی, ایک پل کی طرف, کہ جس کے اوپر سے جو جنتی ہوں گے وہ بہت ہی آسانی سے گزر جائیں گے, جو دوزخی ہوں گے وہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکیں گے اور جہنم کے اندر گر جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72, اس آیت سے استفادہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ روایتیں ہیں, رسول کی روایت ہے, اور دوسرے آیات سے بھی استفادہ بہرحال کیا گیا. آراف جو ہے وہ ایک مقام ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عظیم لوگوں کا مقام ہے. آراف بڑے لوگوں کا, اولیاء خدا کا مقام ہے. روایت میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں, یا علی انک والاوصیاء من بعدک آراف بین الجنت والنار, اے علی یقیناً تو اور تیرے اوصیاء تیرے بعد آراف جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں, آراف بین الجنت والنار, لا يدخل الجنہ, اور آپ کے علاوہ وہ شخص کہ جو آپ کو پہچانتا ہو اور آپ اسے پہچانتے ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا.
اور جو بھی آپ کا انکار کرنے والا ہے وہ نہیں داخل ہوگا مگر کہاں پہ؟ جہنم میں. لا يدخل الجنہ الا من عرفکم وعرفتموہ، یعنی وہ آپ کو جانتا ہو اور آپ اس کو جانتے ہو. ولا يدخل النار الا من انکرکم، دوزخ میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو آپ کا انکار کرے اور آپ اس کا انکار کریں. یہ ہمارا نہیں ہے. یہ آراف جو ہے ایک مقام ہے کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. سورہ آراف، خود سورہ جو قرآن کے اندر ہے سورہ آراف، ظاہراً اس مقام کو اسی سورے سے ہی وہ نسبت حاصل ہے، سورہ آراف سے، کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم. سورہ آراف کی آیت نمبر 46 ہے کہ یہ ان لوگوں کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہے. یہ آراف بھی جنت کے اس دنیا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور آخر میں بالآخر جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو کسی کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، کسی کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو جس کا اہل ہوگا وہ اس کی طرف چلے جائیں گے. وہ جنت کی کیسی خصوصیت ہے، جنت کے کیا کیا مقامات ہیں، جنت میں فرشتے کیسے ہوں گے، جنت کی غذا کیسی ہوگی، بالآخر ان چیزوں کی طرف بھی اگر آپ نے جنت کی نعمتوں کے مادی نعمتوں کے سلسلے میں جاننا ہو تو سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ طور، ان کے اندر ان چیزوں کی طرف کافی حد تک اشارہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں پر اور کیا کیا ملنے والا ہے، مانوی نعمتیں کیا ہوں گی. اس کے مقابلے میں ایک مقام ہے جو دوزخ جسے کہتے ہیں آپ، کہ دوزخ کیا ہے، جس کا شائع ترین مشہور ترین نام جو ہے وہ ہے جہنم. قرآن مجید میں فی جہنم جمیعا، جہنم قرآنی نام ہے. سقر، ما سلککم فی السقر، تمہیں کیوں اس سقر کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جہیم، جہیم، اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے ناموں میں سے. سعیر، اصحاب السعیر، یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی طرح ان کے عذاب بھی الگ الگ ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید کے اندر، یعنی سب کے عذاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں. عذاب جب استعمال کرتے ہیں تو ان عذاب کی نوعیت فرق کرتی ہے. تو یہ مختصر سا قیامت کے سلسلے میں، معاد کے سلسلے میں بیان تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا.